بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الحمدللہ، اللہ کے پاک فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کے محبوب کی نظر عنایت سے آپ کے سامنے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے توفیق بخشی اور اس کے پاک کلام کو بیان کرنے کے لیے اور آپ سب لوگوں کو سماعت کے لیے انتخاب اور منتخب فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور ایک وقت پہ روز کا بیٹھنا بٹھانا یہ حقیقتاً ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑو، دنیا کے تو بڑے دھندے ہیں، اپنے جو دو دشمن ہمارے ساتھ ہیں
ایک ہمارا نفس ہے اور ایک شیطان ہے. وہ کیا کم ہے؟ چلو شیطان سے بھی انسان کسی نہ کسی طور پر نپٹ لیتا ہے چونکہ وہ خارجی ہے، لیکن داخلی جو نفس ہے اس کے تو شاخسانے کارستانیاں اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ یقین کرو بسا اوقات یقین نہیں آتا کہ یہ میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے. جی اس قیامت سے گزرنا پڑتا ہے، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اپنے دل کی آواز سن کر، ضمیر کی آواز سن کر نفس امارہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور دب جاتا ہے وہ. صرف ہمیں پکا رہنا ہوگا، پکا، جیسے ہم کہتے ہیں نا آپس میں پکا، جی پکا. تو اگر پکے ہم رہے تو پھر نفس کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں، وگرنہ بھائی اس کی جو کارستانیاں ہیں، اس کی جو لاجکس ہیں اتنے زبردست ہیں کہ جواب نہیں بن پاتا انسان سے، وہ اس کی رو میں بہہ جاتا ہے. بسا اوقات تماشے دیکھے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں، میری عمر کے، کم از کم وہ تو اس قابل ہیں کہ اس کو قابو اگر کرنا چاہیں تو اللہ ان کو توفیق اور ہمیں توفیق عطا کر دے گا. سورہ لقمان کی اگلی آیات ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا حصہ ہے، آج اس کا دوسرا حصہ ہے. چونکہ یہ رکوع تھوڑا لمبا تھا تو میں نے اس کو 2 حصے کر دیے تھے، اور ویسے کوئی ترتیب سے تو ہم چل نہیں رہے، سیدھا سیدھا آیات ہیں ہے ترتیب لیکن سیدھا سیدھا آیات کی ہیں. اللہ پاک توفیق دے گا کہ ہم بے ترتیب بھی قرآن کریم کو شروع کریں گے اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے توفیق بخشی. فی الحال تو صورتوں میں سے ہیں مسلسل، اسی سپارے میں سے، صورت میں سے، لیکن سیدھا سیدھا آیات ہیں. تو آج کی آیات جو ہیں، کل ہم نے 15 تک سورہ لقمان کی آیات 15 تک پڑھا تھا. آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ لقمان جس کا نمبر 31 ہے. صورتوں میں سپارہ نمبر 21 ہے، اور آیات جو ہیں وہ ہیں 16، 17، 18 اور 19. 4 آیات ہیں، 16، 16، 17، 18 اور 19. 16، 17، 18 اور 19 یہ آج کا سبق ہے. اور یہ کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو ایک لفظ عرض کیا تھا کہ یہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے. ہیومینٹری وہ جو انسان کا، جو ہیومن بینگ کا جو اسکیجول ہے لائف کا، وہ کیا ہے، اس کو اللہ کریم نے یہاں بیان کیا ہے. ویسے تو حضرت لقمان حکیم کی بڑی باتیں ہیں، چونکہ انہوں نے اس زمانے میں بھی، سرکار کے زمانے سے پہلے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، صحیفہ لقمان نام کی کتاب لوگوں نے لکھ رکھی تھی جس میں اچھی باتیں تھیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں نا عقیدے کی ہیں، یہ عقیدہ اور عمل دونوں. ایک بات دوستو یاد رکھنا کہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہمارے عقیدے پر ہے. اعمال کی بنیاد ہمارے عقیدے پر ہے، اور عقیدہ اگر کمزور ہوگا تو عمل بھی کمزور ہوگا. جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا آپ کا عمل مضبوط ہوگا. اور عقیدہ شروع کہاں سے کیا اللہ کریم نے؟ پہلے تو فرمایا اللہ پاک نے کہ تو شکر ادا کر کے میں نے تجھے بنایا، تجھے توفیق بخشی، تجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور تجھے اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا. ادراک کر اس بات کا. اور پھر بات شروع کی اللہ نے شرک سے. یہ ہے عقیدہ کہ اللہ ہمارا معبود حقیقی ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. نہ سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی امام کی. ہمارا شیعہ بھائیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس ایک ہی اختلاف ہے ہمارا ان سے، جس سے یہ 2 فرقے بنے. باقی تو کوئی فرقے نہیں ہیں، باقی تو یہ چھوٹی چھوٹی فرقیاں ہیں
یہ دو فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اور امام یہ بنیاد ہے، اور وہ امام کو نبیوں جتنا درجہ دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے دو ہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ ان کو، بھائی ان کا عقیدہ رکھے۔ میں تو ویسے آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، اکثر دوستوں سے بات ہو جاتی ہے تو پوچھ لیتے ہیں، آپ سے بھی بتا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں بھی دو طبقے ہیں کہ حضرت علی جو ہے ان کا مقام تمام انبیاء سے بھی زیادہ ہے، جی یہ عقیدہ ان کا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت تو حاکی علی کا تھا۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا، بتا رہا ہوں آپ کو کہ کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ویسے پیر سے پردہ بھی ہے، پیر سے جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو، پیر سے پردہ ہے۔ پردے کے اندر خواتین مل سکتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم نے طریقہ بتایا بیعت کرنے کا۔ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے خاتون کا ہاتھ، نہ۔ سرکار دو عالم نے فاروق اعظم کو درمیان میں کھڑا کیا تھا، کپڑا نیچے اتارا تھا، آپ پہاڑ پر کھڑے تھے، اور وہ کپڑا پھر خواتین تک پہنچایا گیا۔ درمیان میں فاروق اعظم کھڑے تھے، اور وہ کپڑے کو پکڑ کر انہوں نے بیعت کی تھی، ہاتھ سے نہیں بیعت کی انہوں نے۔ تو یہ خواتین بہنیں ہماری سن لیں، پیر صاحب جتنے مرضی نیک ہوں، بابا جی جتنے مرضی نیک ہوں، محرم بچیاں جو میری بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں جن سے پردہ ہے، تو وہ پردہ سب کے لیے ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ بنیاد ہے عمل کی۔ اگر عقیدہ ہی نہیں بندے کا تو اس کے عمل کی کیا بنیاد ہوگی؟ قرآن کریم نے مثال دی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو عمل کی بنیاد پر چاہتے ہیں عقیدے کے بغیر تو وہ پہاڑ کھڑا کر لیں نیکیوں کا، اور اس کی مثال ریت کی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں جب زور سے بارش پڑے گی نا، زور سے، وہ ریت بہہ جائے گی ساری۔ اور جو عمل عقیدے کے ساتھ ہے، توحید باری کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، فرمایا اس کی مثال پہاڑ کی مثال ہے۔ اس پہ زوردار بارش پڑے گی، پانی نیچے چلا جائے گا، نشیب میں چلا جائے گا، کھیتوں کے کام آئے گا، فصلوں کے کام آئے گا، وہ فائدہ پہنچا دے گا آپ کو، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے، بس یہ مثال دیکھا کہ چلتا ہوں، صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم فانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا کہ اے صحابہ، نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو آواز کو، نہ آوازوں کو اونچا کرو، نہ ان کا ادب چھوڑو۔ اگر کسی نے کر دیا یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے اعمال جو تم نے بہت بڑا پہاڑ کھڑا کیا ہوگا ریت کی طرح بہہ جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ ادب اور عقیدہ۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم نے عقیدہ پہلے بتایا۔ تو کل کی جو باتیں تھیں وہ عقیدے کے بارے میں تھیں۔ آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ میں خود محسوس کرتا ہوں، بسا اوقات کوئی چھوٹی موٹی ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو خیال ہوتا ہے یار کوئی بندہ ہمیں دیکھ لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یعنی اندر ہوتی ہے یہ بات، بظاہر تو نہیں، لیکن وہ نفس جو نا آپ کا، ہمارا نفس، وہ ہمیں اکساتا ہے۔ وہ یار نہیں، اور تو بیوی کو ہی اٹھا دینا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نفس اکساتا ہے۔ یا کسی طرح اونچی تھوڑا سا پڑھ لے، اس کی آنکھ کھل جائے، وہ دیکھ لے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ معمولی بات ہے نا یہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ کیا کرو یہ۔ کیوں؟ جس کے لیے تم کر رہے ہو، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔
تو فرمایا کہ ایک ذرہ برابر تمہاری نیکی اور ایک ذرہ برابر تمہاری برائی اگر وہ آسمانوں پہ ہوگی او تحت الثری میں ہوگی تو میں خالق اللہ فرماتا وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں سے میں نکال کے لا کے تمہارے سامنے کر دوں گا کہ یہ ہے تمہاری نیکی. باریک چیز ہے. تو ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنیا، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اب نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے، فرمایا فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، وہ کسی پتھر کے نیچے ہو، وہ آسمان کی بلندیوں پر ہو، وہ تحت الثری میں ہو، اللہ فرماتا میں وہاں سے بھی نکال کے لا کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا. لے میرے بندے، جو تو سوچ رہا تھا نا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا. یہ لو، یہ ہے تمہاری وہ نیکی جس کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ابھرا تھا کہ شاید کسی کو پتہ ہے کہ نہیں ہے میں کون سی نیکی کر رہا ہوں. اللہ فرماتا اگر تم میرے لیے کر رہے تھے تو میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو باخبر ہوں، میں تمہاری نیکی وہاں سے نکال لاؤں گا اور تمہارے سامنے لا کے دوں. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے اور جاننے والا ہے، خبردار ہے. لطیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باریک بین. لطیف اور کثیف دو لفظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کی مثال ہمیں سائنس میں غالباً 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھائی تھی استاد جی نے، مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جب پانی کو ہم ابالتے ہیں نا، تو پانی کو جب ابالیں گے تو اس میں بھاپ نکلتی ہے. تو بھاپ نکلتی ہے تو دیواریں بھی ہیں، اور وہ جو کھڑکی میں شیشہ لگا ہوتا ہے نا، تو پانی کے قطرے وہاں نمودار ہوں گے، دیوار پہ نہیں ہوں گے. وہ کہتے تھے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب وہ بھاپ جو ہے نا، لطیف اس کی کثیف شکل ہے، لطیف شکل اس کی بھاپ ہے، اور وہ کہاں نظر آئے گی؟ جو اس جیسی کوئی شے ہوگی تھی. شیشہ جو کہ صاف ہوتا ہے، بالکل نظیف ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، نظر آتا ہے اس میں سے، تو یہ بھاپ آپ کو وہاں نظر آئے گی. تو لطیف شے ہمیشہ لطافت پہ جائے گی. اللہ کہتا ہے ان اللہ لطیف خبیر، میں باریک بین ہوں اور خبردار بھی ہوں. تم کیا سمجھے تھے کہ تمہاری نیکی کوئی نہیں جانتا؟ تم کیا سمجھتے تھے؟ تم جو ہلکی پھلکی برائی کر رہے ہو، کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کو کیا پتا میں نے کیا کیا ہے؟ نا 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 نا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میرے لیے نہیں ٹھیک کہہ رہا. اللہ اکبر. پھر فرمایا تو گویا کہ نیکی جتنی باریک ہو، برائی جتنی چھوٹی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تیرے سامنے لا کے رکھ دوں گا میرے بندے. یہ ہے تیری نیکی اور یہ ہے تیرا. اور میں نے مثال آپ کو اس لیے دی تھی کہ بڑی باریک چیزیں ہوتی ہیں یہ. پھر فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز ضرور قائم کرنا. قائم کرنے کے بارے میں آتا ہے، مطلب پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے. قائم کرنے کا یہ معنی نہیں کہ نماز کو کھڑا کر دو. جب ہم کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں نا ہیلپ کے لیے، کوئی لڑائی ماری کٹائی کرے، اللہ مجھے معاف کرے، ویسے میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کام کرنا ہو تو وہ کہتا ہو پیروں پہ کھڑا ہے نا تو، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کھڑا تو ہے بیچارہ. معنی یہ کہ بھاگے گا تو نہیں، قائم ہے نا تو، کھڑا ہے نا تو، بھاگے گا تو نہیں. کہتا نہیں میں قائم ہوں. اللہ فرماتا وہ قائم، اگر نماز پڑھنی ہے تو اسے قائم کرنا ہے. ایک نماز پڑھ کے نہیں کہنا جمعے کی چھٹی، بابا جی بڑی ہے، مولوی صاحب نے کہا تھا ایک جمعے سے اگلے جمعے تک تمہارے سارے گناہ معاف ہیں، تم محفوظ ہو. میں تو محفوظ ہو گیا ہوں. پڑھنی ہے تو پھر پڑھنی ہے، اس کو قائم کرنا ہے نماز کو. بس ایک فرقہ بھی ہے. میرا بھی ایک دوست تھا، وکیل تھا وہ بیچارہ، وہ کرسی پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کرتا تھا، کہتا ہے قائم ہو گئی میری نماز. بہرحال ہیں لوگ ہیں، وہ بھی عجیب و غریب خیالات کے لوگ ہوتے ہیں.
فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تک تیرے اندر ہمت ہے اچھائی کی کام، اچھائی کی بات بتا لوگوں کو، اچھائی کی، وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے تو منع کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو تمہیں تکلیف پہنچے یہ کام کرنے پر، پہنچتی ہے نا، کیونکہ سب سے آسان کام ہے دعوت دینا، سب سے آسان کیا ہے؟ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی چیز سے منع کرنا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہیں بھی خالی تبلیغ کا حکم نہیں دیا کہ صرف تو امر بالمعروف کرتا رہو بس، نہ 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 نہ، ونہا عن المنکر بھی ہے، منہا اس کو برائی کو منع کر۔ سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تو کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر، کیا تو روک سکتا ہے ہاتھ سے؟ تو سرکار نے فرمایا پھر تجھے ہاتھ ہی استعمال کرنا پڑے گا، آگے بڑھ اور روک اس کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ نہیں کر سکتا، تو کمزور ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، جتھا زیادہ ہے وہ، تو فرمایا کہ آگے جا کے بھائی بڑی مہربانی آپ کی، آپ اچھے لوگ ہو یار، اللہ کا کام ہے، یہ نہ کرو یار، تم یہ تو کر سکتے ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تم میں، اتنے ہی کمزور ہو، تو فرمایا پھر دل سے تو برا سمجھ کہ یار یہ غلط کام کر رہے ہیں، ذَلِكَ اضعف الایمان، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کمزور ترین حصہ ہے ایمان کا، بندے کا کمزور ترین مومن ہے وہ جو اپنے دل میں برا سمجھ رہا ہے۔ برائی کو منع کر سکتا تھا لیکن جی ناراضگی نہ ہو جائے، نہیں کیا اس نے۔ زبان سے کہہ سکتا تھا او جی مجھے کیا پڑی جہاں جہنم میں جی، تو فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر، اگر کوئی ناراض ہو گیا راضی ہو جائے گا، لیکن تو نے تو حق ادا کر دیا نا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پہ قائم ہو جا، کھڑا ہو جا، تو صبر کر اس پر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بندے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ہمت والا کام ہے، اور ہمت والا کام ہمت والے ہی کرتے ہیں، یہ ہمت والا کام ہمت والے ہی کرتے ہیں۔ اچھا وہ میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اکثر میں باتیں آپ کو اپنی بتاتا رہتا ہوں یار، لوگ غصہ نہ کر جائیں۔ میرے دو پوتے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ، تو صبح نماز کے لیے بڑا عجیب ہوتا تھا اٹھانا ان کے۔ میں نے ایک دن اللہ کریم کی پاک کلام سے یاد پڑی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ میں نے کہا اگر دنیا میں آگ لگ جائے یہاں پر، بھاگتے ہیں ہم لوگ تو سوئے ہوئے بچوں کو اٹھا کے خود ہی بھاگ جاتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں سب کو، تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی بات نہیں، بچے ہیں سوئے رہنے دو، دیکھا جائے گا، اور نہیں تو اور ہماری بیگم صاحب سامنے آ جاتی کہ مثال دے رہا ہوں، ان کی ماں سامنے آ جائے گی، لیکن نہیں، اگر آپ ہمت کرو گے صبح اٹھ کے اذان پڑھنی شروع کر دو۔ آپ طریقہ بتاتا ہوں آپ کو جو میں نے کیا تھا، آہستہ 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 الحمدللہ اب بچے خود اٹھ جاتے ہیں، خود ہی مصلی بچھاتے ہیں، خود ہی اذان پڑھتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ ہمت کرنی پڑی، اللہ نے کام کر دیا۔ ہمت تو کرو، ہم تو ڈراکل ہیں کہ جی وہ ناراض ہو جائے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا تو اس کو کیسے ناراض کروں، اور یہ بچے ہیں جی، نہیں بھائی ہمت کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے کاموں میں کام ہے، ہمت کے کاموں میں کام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تسعر، یہ سارا طریقہ کار زندگی گزارنے کا، جو پہلے ایمان کی بات کی، اب عقیدے کی بات کی، اب عمل کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے بس میں ہے جو چیزیں۔ ولا تسعر خدک للناس، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے نا، تو بیماری کی وجہ سے وہ گلے میں کوئی ان کو پھوڑا نکلتا ہے کیا، تو ان کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو تو بیماری نے ٹیڑھا کر دیا ہے،
اے میرے بندے تو کیوں گردن ٹیڑھی کر رہا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور یہ جو گالیں تم نے پھلا لی ہیں فار نتھنگ، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بندہ تم نے پیدا کیا تھا جس پہ تم غصہ کر رہے ہو؟ او بھائی جتنا وقت ہمارے بنانے پہ لگا ہے اتنا اس پہ بھی لگا ہے جس پہ ہم غصہ کر رہے ہیں۔ وہ تو ہم نے نام رکھا ہے جی کہ یہ کمزور ہے، یہ جی میراثی ہے، یہ مسلی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ تو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ایز ہیومن بینگ تو وہ باب آدم کی اولاد ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے لوگو میں نے صرف تمہیں نہیں پوری اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر میں نے عزت بخشی ہے انسان کو، آدم کو، تو سب کو بخشی ہے، صرف اکیلے تمہیں نہیں بخشی۔ تو جب تمہیں نہیں بخشی تو کیا یہ تمہارا زر خرید ہے؟ یہ تم نے پیدا کیا ہے؟ بھلا تو ساحر، اپنی گردن سیدھی کر اور اس کو انسان سمجھ۔ اور یہ جو ہم غصے میں کہتے ہیں نا کہ 2 ٹکے کا آدمی ہے، یہ ہمارا عام جملہ ہے، کہہ دیتے اچھال لیتے ہیں ہم لوگ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا اور نہیں تو اور ایک اور جملہ بھی ہے، او تو مینوں نہیں جاندا، ہاں تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ ارے بھائی ایک صحابی کہتے ہیں دوسرے صحابی سے کوئی بات ہو رہی تھی آپس میں، تو اس نے جب یہ بات کر دی کسی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں تو 2 ٹائم اپنا گو خود صاف کرتا ہے۔ او بھائی تیری اوقات یہ ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے تم اپنا گند خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہو۔ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو یہاں بھی کوئی نوکر رکھ لیتے، لیکن نہیں کر سکتے یہ کام، یہ ہمیں ہی کرنا ہے، یہ ہماری اوقات ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ یہ جو تم گال پھلا کے اور ایسا حقیر سمجھ کے انسان کو بات کرتے ہو، یہ نہ تو تمہارا زر خرید ہے نہ تم نے بنایا ہے، اور جتنا وقت تجھ پہ لگا ہے اتنا ہی اس پہ بھی لگا ہے۔ یہ جو نام تم نے دے رکھے ہیں نا جی، ان کو اپنے پاس رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میں تم کیا جانتے ہو کہ جس آدمی کو تم اس انتہائی غریب اور فقیر اور مسکین اور حقیر سمجھ رہے ہو کہ کسی کے دروازے پر جائے کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی مجلس میں بیٹھ جائے اس کی بات نہ سنے، کیا سمجھتے ہو؟ وہ ویسا ہی ہوگا جیسے تم سمجھے ہو؟ سرکار نے فرمایا نا، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے نا کہ یا اللہ اس شہر کو الٹا کر دے، تو ایک لمحہ نہیں لگے گا اللہ اس کی بات مانتے ہوئے شہر سارا الٹا کے رکھ دے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ تو ہم نے نام رکھ چھوڑے ہیں نا جی، اور کمبل پوش، بھوکے ہو پانے، اور فلانے اور ڈمکانے۔ بھائی چودھری کس بات کے چودھری ہو تم یار؟ کچھ زمین تو تمہاری ہے نہیں۔ ایک درویش تھا، ٹائم نہ میرا ختم ہو جائے، ایک درویش تھا تو اس کا بستر ساتھ تھا اسے، تو وہ گیا دروازے پر، دروازہ اس نے بجبجا دیا، سالگرہ ہو رہی تھی اس کی صاحب محل کی، اس نے دروازہ بجبجا دیا، تو دربان نے دروازہ کھولا، بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار میں مسافر ہوں، رات پڑ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی سرائے ہے یہاں پر تو میں یہاں آرام کر لوں۔ اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نام پڑا ہے باہر حویلی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ تمہارے اس بندے کا نام ہے جو لکھا ہوا؟ کہتا ہے نہیں، یہ اس کے پردادے کا نام ہے، بڑی پرانی حویلی ہے، جدی پشتی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جی پھر وہ یہ ہوا کہ وہ فوت ہو گیا تو اپنے بیٹے کو دے گیا، اس کے دادے کو۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دادا فوت ہوا تو اپنے بیٹے کو دے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ فوت ہوا تو اس بیٹے کو دے دیا۔ تو کہنے لگا جب یہ فوت ہوگا تو یہ حویلی ساتھ لے کے جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا بھائی پھر مجھے اور بتا سرائے کسے کہتے ہیں، اور بتا مجھے سرائے کا کیا معنی ہے کہ ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک بلڈنگ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے، زمین ہماری نہیں ہے بھائی۔ اس کو کہتے ہیں وراثتی انتقال، وہ انتقال کر جاتی، بندہ انتقال، زمین بھی انتقال، اس کا نام ہی انتقال ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
یہ گال پھلا کے غصے میں آ گئے، او جذبات میں آ گئے، گردن ٹیڑھی کر کے اونٹوں کی طرح، بیمار اونٹوں کی طرح تو میرے بندوں سے بات کرتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تکبر ہے ویسے کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ کسی انسان کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ یہ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا جوتا پہن لینا، سرکار میں اللہ جمیل ویحب الجمال کس نے کہا ہے کہ اچھے کپڑے مت پہنو، اچھے جوتے مت پہنو؟ نہ، کسی نے نہیں کہا۔ وہ تو اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ بات ہے کہ دوسرے انسان کو تو کیا سمجھتا ہے، یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر سمجھ کے تو اس کے ساتھ شاؤٹنگ کرے تو پھر اللہ کریم نے تیری شان کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہ جو اکڑ اکڑ کے تو زمین پہ چل رہا ہے نا، نہ چل۔ یہ زمین تیری نہیں ہے، یہ میری ہے، اور میں نے تجھے نہیں دی، نہ تیرے آنے والوں کو دوں گا۔ پتھری کب سے ہے اور کب سے دے رہا ہوں میں؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین میری ہے، جس کو مرضی اس کا وارث کر دوں میں۔ نہ اکڑ کے نہ چل، وقار سے چل۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ گھمنڈیوں کو، شیخی خوروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ لفاٹیے مار رہے ہوتے ہیں، دو نمبریاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو لفاٹیاں کہتے ہیں نا، ایویں ہی اللہ فرماتا ہے مجھے نہیں پسند یہ گھمنڈی، یہ لفاٹیے۔ مجھے پتہ ہے تم کون ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ وہ یہ جو صبح صبح اٹھ کے 2 مرتبہ اپنا گند صاف کر کے آئے ہو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، یہ کر کے نہ چل، پیار سے چل۔ زمین بھی خوش ہو جائے کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا بندہ چل رہا ہے۔ اب میں مثالیں اس لیے دے رہا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تو مگر نہ اتنی خوبصورت مثالیں میرے پاس ہیں، دل خوش ہو جائے بندے کا۔ فرمایا نہ، وقار سے چل، وقار سے چلنے سے ہی بندے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت سرکار کو چلتا ہوا دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچی رکھ، نہ شاؤٹ نہ کر، یہ گال نہ پھولا، تکبر نہ کر، یہ حقیر نہ سمجھ اس کو۔ کیوں؟ یہ جو تم شاؤٹنگ کر رہے ہو نا، اونچی اونچی بول رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ مجھے بولنا آتا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر تیرا مقابلہ میں گدھے سے کرا دوں تو گدھے کی آواز تجھ سے اونچی ہوگی، تو پھر گدھے کو مان لے لیڈر۔ اگر اونچی بولنا ہی بہت بڑی بات ہے تو پھر گدھے کی آواز سے مقابلہ کرنا نہیں کر سکتا۔ تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی گدھے کو چیختا ہو سنو نا تو اسی وقت پناہ مانگا کرو، یا اللہ تیری پناہ، یا اللہ تیری پناہ، یا اللہ تیری پناہ۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ شیطان کو جب دیکھتا ہے نا تو یہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت شیطان قریب ہوتا ہے تو سارے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس شیطان کو بھگا دو۔ شیطان کو بھگا دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بظاہر تو یہ لقمان حکیم کی باتیں تھی جو بیٹے کو بتائی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہمیں سنائی گئی ہیں، اور کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ اگر کبھی انسان اکیلے میں بیٹھ کے سب ایک جگہ لکھ لے یہ پورا سورہ لقمان کی جو آیات ہیں 12 سے لے کر یہ 19 تک، یہ لکھ لے انسان اور اس کو پڑھنا شروع کر دے تو آپ کے اندر خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک بھائی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کرونا کی وبا کو دفع فرمائے، اور بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔